حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو پر پہرا دینے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پہرادار اپنی حفاظت کرنے والے کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات پہرا دیا تو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہم احفظ ابا ایوب کما بات یحفظنی، فرمایا یا اللہ ابو ایوب انصاری نے جیسے پوری رات میرا پہرا دیا، اللہ ہمیشہ تو ان کی حفاظت فرما، ہمیشہ تو۔ مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے والے سب سے پہلے خوش نصیب صحابی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ کے ہر قول فعل ادب و احترام اور عقیدت اور جانثاری کا مظاہرہ کرتے، اس لیے پہلے آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر کی منزل پیش کی، مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقاتیوں کی آسانی کے لحاظ سے فرماتے ہوئے کہ میں نیچے منزل کو پسند کرتا ہوں، آپ نے نیچے منزل کو پسند فرمایا۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری ایک مرتبہ مکان کے اوپر منزل پر پانی کا گھڑا گر گیا، پانی گر گیا تو فوراً اپنا لحاف ڈال کر سارا پانی اس میں خشک کر لیا، ایک ہی لحاف تھا اکلوتا ہی، اوپر ڈالنے کے لیے وہی ایک ہی چادر، اب گیلا ہو چکا ہے، رات بھر سردی میں ٹھٹراتے رہے، سخت سردی ہے، مگر یہ گوارا نہ کیا کہ پانی بہہ کر نیچے منزل کی طرف چلا جائے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف ہو جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف ہو جائے۔ ہم بھی بڑے دعوے کرتے جی ہم حضور کے غلام ہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے حضور کے دین کو دیا کیا ہے؟ ایک رات آتا ہے روایت میں کہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے منزل میں تشریف فرما ہو اور ہم اوپر ہو۔ یہ خیال آتے ہی آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہما کونے میں سمٹ گئے، ایک کونے میں سمٹ گئے اور پوری رات یوں ہی گزار دی۔ صبح ہوتی ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ اوپر رہنے کی وجہ سے ہمارے قدموں کی خاک کا کوئی ذرہ جسم اطہر پر نہ آ جائے اور ہمارا شمار بے ادبوں میں نہ ہو۔ میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی محبت اور گری ازاری دیکھ کر پھر میرے آقا کریم نے اوپر والے منزل پر آپ تشریف لے آئے۔ حضرت کتنا ادب کرتے تھے، کتنے حضور کی عزت کی پہرےداری کرتے تھے۔ جس برتن میں کھانا بیچتے تھے نا حضور کے لیے، جب وہ واپس آتے نا تو پھر اسی سی جگہ کو مس کرتے کہ حضور کی انگلیاں ادھر بھی لگی ہوگی، حضور کی انگلیاں اس برتن میں ادھر سے بھی لگی ہوگی، ادھر سے بھی لگی ہوگی، اور پھر ادھر انگلیاں لگاتے تھے اور ادھر سے لقمہ اٹھاتے تھے اور کھاتے تھے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، یا اللہ ابو ایوب انصاری نے جیسے پوری رات میرا پہرا دیا، یا اللہ ہمیشہ تو ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیشہ تو ان کی حفاظت فرما۔ حضور سے وفا کرنا ہے، حضور سے محبت کرنی ہے۔ صدا بادشاہی میرے رب کی ہے جی، صدا بادشاہی میرے رب کی ہے۔ بندہ اس حد تک نہ جائے کہ پھر اللہ کے غضب سے بھاگنے کے لیے بھی جگہ نہ ملے، یہ کوئی نہ کہے جی میں بڑا جاگیردار ہوں، تو میں بڑا خان ہوں، تو میں وڈیرا ہوں، تو میرے پاس بڑا عہدہ آ گیا، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور یہی مشہور سکہ تابعی جناب صفوان بن سلیم فرماتے ہیں، فقیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن جبنا فقال نعم، فقیل له ایکون المؤمن بخیلا فقال نعم،
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا ہے یا رسول اللہ کیا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ فقال نعم فقیل له یکون المؤمن کذبا فقال لا، یا رسول اللہ پھر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آج ہی لوگوں نے حضور کا در چھوڑ کر، حضور کی عزت اور آب الختم نبوت اور ناموس رسالت ہمارے حکمرانوں نے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہے؟ کسی کو آنکھیں دکھا سکتی ہے؟ چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغی خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ حکمران 72 سالوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، 72 سال گزر گئے، حالانکہ حضور نے فرمایا صدق یونجی والکذب یہلک، 72 سال جھوٹ بولا۔ آج پاکستان کی کیا حالت کر دی، پوری دنیا میں تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے۔ نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت ہے، نہ ہماری اشیاء کی وقت رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ پاکستانی بنے ہوئے ہیں، بلکہ پاکستان میں ہے کیا؟ ابھی ہمارے قائد محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی نے جب بائیکاٹ کا اعلان کیا اسرائیلی پروڈکٹ کا، تو پھر پتہ چلا کہ ادھر تو ہمارے پاس کچھ اپنا ہے بھی نہیں، سارا چیزیں لنڈے سے لے کر ہم پہ بیچتے رہے ابھی تک، اپنا تو ایک بسکٹ بھی آپ لوگ نہیں بنا سکتے۔ قبلہ بابا جی فرماتے تھے نا جی کہ انڈیا میزائلوں سے نہیں ڈرتے، لیکن قبلہ بابا جی کی تقریروں سے ابھی بھی انڈیا ڈرتی ہے۔ ہاں ابھی بھی قبلہ بابا جی کی تقریر سے ہندو کانپتے ہیں، انگریز کانپتے ہیں۔ اور اقبال قلندر لاہور کہنا نا اے حلقہ درویشا و مرد خدا کیسا، اور جس کے گرے با میں ہنگامہ رستاخیز، جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن، جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز، اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تک بدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ اور حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا، اور دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ آج مسلمان خسارے میں کیوں ہے کہ ہم نے حضور سے بے وفائی شروع کر دی، حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے پہرے داروں پر آپ لوگوں نے پرچے کٹوا دیے، آپ نے انہیں دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا۔ حضور کی عزت کی کوئی بات کرے تو آپ ان کو کہتے ہو جی اس کا اپنا مطلب ہے، اس میں انشاءاللہ حضور کا دین آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حضور کی عزت اور ختم نبوت کی پہرے داری عطا فرمائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا فرمائی، اس دعا سے ہم نے بھی حصہ عطا فرمائے۔